سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عالم اسلام کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ آج عربی تاریخ کی 26 تاریخ ہے اور رات 27ویں ہے جسے شب معراج کہتے ہیں۔ آج ہی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ حضرات گرامی، آج شب معراج کے تعلق سے، اس کے فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب 4 مہینے کون کون ہیں؟ تو اس آیت کے تحت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے خزائن العرفان میں فرمایا ہے کہ 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل ہیں، یعنی یا کے بعد دیگرے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب المرجب ہے۔ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تعظیم کرنا، اور اس کو سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمائی ہے۔ اور شب معراج کے تعلق سے حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک عورت دن میں 4000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتی تھی۔ وہ رجب میں ادنا لباس زیب تن فرماتی تھی، یعنی ہلکا پھلکا لباس پہنتی تھی۔ وہ جب بیمار ہو گئی، ایک مرتبہ بیمار ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، میرے ساتھ میرا ادنا لباس دفن کر دینا، یعنی میرا ہلکا پھلکا جو لباس ہے وہی دفن کر دینا۔ جب اس کی ماں فوت ہو گئی تو بیٹے نے بہترین کفن سے دفن کیا اس کو، یعنی اس کا الٹا کر دیا، جو وصیت تھی اس کا الٹا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ تجھ سے میں سخت ناراض ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت پر عمل نہیں کیا۔ بیٹے کو ماں کے الفاظ کا خیال آیا کہ میری ماں نے تو کہا تھا ادنا لباس مجھے دینا، کفن میں میں نے تو اعلیٰ دے دیا ہے۔ اس نے ادنا لباس ہمراہ دفن کرنے کے لیے کہا تھا، وہ لباس لے کر یعنی اچھا لباس لے کر قبرستان پہنچ گیا اور قبر کھودی تو اس میں اس کی ماں کی میت نہ تھی۔ اس نے آواز سنی، ایک آواز آئی غیب سے، اس کے بچے نے آواز سنی، اس ماں کے بچے نے ایک آواز سنی غیب سے آواز ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ جس نے رجب میں ہماری عبادت کی ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا جانا آپ نے، کیا سمجھا
کہ ایک عورت جو 4000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، غیب سے آواز آئی کہ ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم ایسے بندوں اور بندیوں کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اور خاص کر کے آج کی رات جسے شب معراج کہا جاتا ہے، اس خاص رات میں عبادت اور ریاضت کریں، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہم نوافل کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔